نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا۔ الانعام آیت نمبر 112۔ وقال تعالی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ الانعام آیت 120۔ وقال تعالی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ الانعام آیت 121۔ ثم قال تعالی أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَّنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الانعام ورس 122 122۔ ثم قال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ الانعام آیت 123۔ ثم قال تعالی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الانعام آیت 125۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، اور میں اللہ کے حضور دعا ہوں کہ وہ ہماری سوچوں میں، ہماری ہمتوں میں، ہماری توجہات میں، ہمارے التفاتات میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہمارے افکار میں، تفکر میں، ان سب کو بھی جمع کر دے، یعنی جمعیت پیدا کر دے، یکسوئی پیدا کر دے، ان کو وحدت دے اور ایک سمت پر گامزن کرے، اور اس سمت پر اللہ پاک حفاظت فرمائے اور تفرق سے بچا دے، انتشار سے بچا دے، التباس سے بچا دے، کنفیوژنز سے، ڈس انٹیگریشن سے اللہ پاک بچا دے۔ یہ جو میں نے انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن کی بات کی ہے، جمعیت اور تفرق کی بات کی ہے، اتحاد اور انتشار کی بات کی ہے، یہ سب باطنی احوال کے حوالے سے کی ہے۔ سوسائٹی میں تو ہوتے ہیں، ہماری خارجی زندگی میں تو تفرق ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، وہ الگ سبجیکٹ ہے، مگر ان 10 دنوں میں چونکہ فوکس باطنی امراض کا اور ان کے علاج کا ہے، لہذا باطنی افکار، سوچیں، جو خیالات آتے ہیں،
جو ارادات جنم لیتے ہیں، جو تصورات جنم لیتے ہیں، جو خواہشات آتی ہیں، اور ان کی اچیومنٹ کے لیے جو توجہ اور التفات طبیعت کی قائم ہوتی ہے، صحیح سمت ہو یا غلط، تو اللہ پاک غلط سمتوں سے بچائے، محفوظ کرے، اور صحیح سمت میں جمعیت عطا کرے، یکسوئی۔ ہر وہ شے جو یکسوئی کو ڈسٹرب کرے وہ شیطان کا عمل ہے۔ ہر وہ شے جو انتشار پیدا کرے وہ شیطان کا عمل ہے۔ ہر وہ شے جو کنفیوژن کریٹ کرے، تشکیک، شک پیدا کرے اور آپ کی یقین کی کیفیت کو کمزور کرے، وہ شیطان کا عمل ہے۔ آگے بتاؤں گا اس میں نفس کا بھی دخل ہے، شیطان کا عمل اور نفس کا دخل ہے۔ ہر وہ شے جو آپ کو حق اور باطل کے درمیان تذبذب پیدا کر دے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں درست کیا ہے غلط کیا ہے، یہ کنفیوژن جو ہے، التباس، تشکیک، یہی سے انسان حق کا راستہ چھوڑتا ہے۔ یہ ابتدا ہوتی اور یہ پہلا ڈیویشن ہے پاتھ آف ٹروتھ سے، حق کی راہ سے۔ اس کے اسباب بنتے ہیں، خارجی اسباب بھی ہوتے ہیں، داخلی بھی ہوتے ہیں، باہمی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ افراد کے مابین چپکلش ہوتی ہے اور اس کا اثر افکار پر، خیالات پر، اذہان پر مترتب ہو جاتا ہے۔ یعنی جھگڑا کسی فرد سے، اختلاف کسی فرد سے، اس کے نقطہ نظر سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے بیہیویئر سے ہوتا ہے، مگر امپیکٹ اس کا پڑتا ہے انسان کی اس سوچ کا جو خیر پر قائم تھی۔ چونکہ وہ بندہ اس خیر کی راہ پر تھا، یہ بھی تھا، تو خیر کی راہ کو چھوڑ کے شر کی طرف ہو جاتا۔ تو دوری صرف اس انسان سے، فرد سے نہیں کرتا، بلکہ اس کنٹینٹ سے، اس سوچ سے بھی دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ لاشعور میں انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے کبھی سوچیں بندوں کو آپس میں قریب کر دیتی ہیں، کبھی سوچیں بندوں کو دور کر دیتی ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بندے، انسان، وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو سوچوں کو قریب لے آتے ہیں، اور انسانوں میں فاصلہ اور فرق پیدا ہوتا ہے تو سوچوں میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 122 جو میں نے سورہ الانعام کی پڑھی، یہ ان امپیکٹس کا تذکرہ کرتی ہے یہ آیت۔ میں ان تمام آیتوں پر اختصار سے آؤں گا، یہ مضمون کا حصہ ہے، مگر آیت نمبر 122 پر میں دوبارہ آتا ہوں۔ یہ جو اثرات ہوتے ہیں اور اس اثرات کے آگے ثمرات کیا ہوتے ہیں، نتائج، اس کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد فرمایا، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس طرح بعض اثرات دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور بعض اثرات ہیں جو وہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور زندہ دلوں میں پھر نور آ جاتا ہے، وہ نور پھر دوسرے دلوں کو منتقل ہوتا ہے، اور ان کو بھی ایک شخص کے دل کا نور دوسرے بہت سے لوگوں کے دلوں کی ظلمت کو مٹاتا اور ان کے دلوں میں نور داخل کرتا ہے۔ اس کا موازنہ کیا گیا۔ یہ اثرات اور ثمرات ہیں۔ اب آج کی گفتگو اسی نقطے سے شروع کرتا ہوں جہاں پر کل کی بات چھوڑی تھی، اور پھر جن آیات کریمہ کے حوالے کل کی گفتگو میں ہو گئے وہ مضمون مکمل ہو گیا۔ مکمل سے مراد جتنا کچھ بیان کرنا تھا میں نے اس نشست میں، اتنا کچھ ہو گیا۔ اب جو آیات کریمہ آج پڑھی ہیں یہ نئے مضمون کے ساتھ متعلق ہے، جن کو اپنے اپنے وقت پر میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔
بات یہاں کی تھی کہ جس خطرہ کی بات کر رہے تھے، جس کو تصوف اور سلوک کی اصطلاح میں، معرفت کی اصطلاح میں الخاطر بھی کہتے ہیں، اور میں نے اس کی تعریف کی تھی اور بتا دیا تھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ وہاں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ خاطر یا خطرہ عرف عام میں جب بولتے ہیں تو خاطر کی تعریف ہے اہل اصطلاح کے ہاں ما یرد علی القلب من الخطاب، جو خطاب، میسج، ایک کال، دستک دل پر وارد ہوتی ہے، تو خاطر ایک وارد ہوتا ہے۔ وارد سے مراد جو چیز اترتی ہے، وہ ریویل ہوتی ہے، وہ ایک کال ہے، وہ آپ کو ایک سمت بلا رہی ہے، کوئی چیز رغبت دلا رہی ہے۔ خطاب کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو وارد ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ خاطر ایک ایسا وارد ہے جو بلا تعمد، بغیر ارادے کے دل پر وارد ہوتا ہے۔ خطرہ یا خاطر ارادہ کیے بغیر، ان انٹینشنلی، آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے، اچانک دل پہ وارد ہو جاتا ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہ خیال ہے، پہلا خیال جو دل میں اچانک آ گیا، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کی 4 قسمیں ہیں، اس کا ذکر میں نے اختصار سے کر دیا تھا، آج اس کو صرف دہرا رہا ہوں اور اس کی تفصیل میں جانا ہے۔ آج نیچے سے شروع کرتے ہیں، چونکہ ہم منفی خواطر، جو نقصان دہ خواطر ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کیا ہے تاکہ شر کی پہچان ہو۔ یاد رکھ لیں، کوئی شخص اس وقت تک شر کو دفع نہیں کر سکتا جب تک شر کو پہچانے نہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک معصیت اور گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک وہ اس گناہ اور معصیت کی پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو کہ یہ ہے کیا، اس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے، اللہ کی کتنی ناراضگی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس دنیا میں میرے دل اور روح پر، میرے اعمال پر، نامہ اعمال پر، آخرت میں کیا ہوگا، یعنی اس کی پوری پہچان۔ ہم نے دین کے باب میں ہر چیز کو اتنا لائٹ لے لیا ہے کہ ہم کسی چیز کو رک کر تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں، بس ایسے سرسری سا سنتے، سرسری سا پڑھتے، سرسری سا سوچتے اور سرسری سا سوچنے کے بعد گزر جاتے۔ تأمل نہیں ہے ہماری لائف میں، تفکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ برائی کو جب تک پہچانے نہیں اور اس کے نقصانات کی پہچان نہ ہو، ضرر، نقصانات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، جب تک ان چیزوں کی معرفت نہ ہو تو آپ برائی کی جڑ نہیں کاٹ سکتے زندگی سے، اس کا قلع کما نہیں کر سکتے۔ تو برائی کا قلع کما ہوگا پہلے، تو پھر آپ کی تختی پر نیکی کے ثبت ہونے کی جگہ بنے گی۔ اب تو تختیاں نہیں رہیں، پہلے زمانے میں اسکولوں میں خط سکھانے کے لیے تو تختیاں یوز ہوتی تھیں۔ جب تختیاں یوز ہوتی تھی تو وہ پھر لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں، پھر اوپر وہ گاچی وہ لگاتے تھے، خشک کرتے تھے، پھر قلم دوات سے لکھتے تھے۔ میں نے تو وہ کام نہیں کیا چونکہ میں ان اسکولوں میں نہیں پڑھا جہاں یہ تختیاں، اور میرا اسکول پاکستانی اسکول نہیں تھا، یورپین انگلش اسکول تھا جہاں میں پڑھا ہوں، گریڈ 1 سے، پہلی کلاس سے۔ تو ہمیں تختیاں نہیں سکھائی انہوں نے، مگر ہم دیکھتے تھے، باقی اسکول کے بچوں کو محلے میں دیکھتے تھے۔ ہاں، گھر میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ الگ سے، جو اسکول میں چونکہ نہیں ہوتا تھا، وہ پہلے دن سے پین اور کاپی تھما دیتے تھے، مگر وہ نب ہوتی تھی بڑی، اس سے خط بناتے تھے۔ تو پھر یہ تختی کا عمل باہر ہم گھر میں پرائیویٹلی لکھنے کا سیکھتے تھے۔ تو اگر آپ ذہن میں لے آئیں، آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اگر ایک تختی لکھی ہوئی ہو
اور آپ کو کوئی کہے کہ نیا مضمون لکھیں تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، اس کو پھر پانی سے دھو کے مٹانا پڑتا تھا۔ اس مٹانے کو تزکیہ اور تصفیہ کہتے ہیں اس کو تصفیہ کرتے ہیں، تختی کو صاف کرتے ہیں۔ جب تک پہلی لکھائی اور سیاہی بالکل دھل نہ جائے، مٹ نہ جائے اور تختی صاف نہ ہو جائے، آپ نئی عبارت اور نیا مضمون نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں گناہوں کا، معصیتوں کا، نافرمانیوں کا، امراض کا، برائیوں کا مضمون لکھا ہوا ہے اور جگہ ہی نہیں بچی نیکی کے نئے مضمون کے لکھنے کی، تو پہلے اس کو مٹانا ہے، دھونا ہے۔ یہ بدی کو رفع کرنا، معصیت سے شر کو مٹانا، اس کو مٹائیں گے، جگہ بنائیں گے تو پھر خیر کی عبارت لکھیں گے، پھر خیر کا مضمون آئے گا۔ اب یوں سمجھیں، اگر دل کی تختی شر کے واردات کے ساتھ اور شر کے خواطر کے ساتھ بھری ہوئی ہے، شر کے خیالات کا ہجوم ہے، نفسانی اور شیطانی واردات کا، خواطر کا ہجوم ہے، بھری ہوئی ہے تختی، تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اس دل کی تختی پر کہ آپ ملکی اور ربانی خواطر کو، اچھے نیک خیالات کو لکھیں۔ سو پہلے مٹانا پڑتا ہے باطل کو، یہ پروسیس ہے تربیت کا، اسی لیے تزکیہ پہلے صفائی کرتے ہیں، پھر تصفیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے پہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھر تحلیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے جگہ کو خالی کرتے ہیں، سپیس کریٹ کرتے ہیں، پھر اسے مزین کرتے ہیں نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، زہد و ورع کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ بدی سے، برائی سے، معصیت سے، حسد سے، حقد سے، شر سے، فاحشہ کاری کے ساتھ، لالچ سے، تمنا سے، تکبر سے، ان تمام برائیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ خواطر شیطانی بھی ان کا ہجوم ہے، خواطر نفسانی کا بھی ہجوم ہے، معصیت کاری بھی ہے، سارے فواحش ہیں، گناہ ہیں، منکرات ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بدی اور گناہ کی بھری ہوئی تختی کے اوپر صدقہ خیرات اور نیکیوں کی عبارت بھی لکھی جائے۔ یہاں میں ایک چیز سمجھا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ گناہ تو ایک طرف لکھے جاتے ہیں اور نیکیاں ایک طرف لکھی جاتی ہیں، دو فرشتے ہیں الگ الگ، میں وہ بات نہیں کر رہا، اس لکھائی کی بات نہیں کر رہا، میں دل کی تختی کی لکھائی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو حساب کتاب ہے، وہ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ ریکارڈ کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، وہاں تلیں گے، وہ الگ چیز ہے۔ میں تو اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ انسان بدلتا کیسے ہے اور کیسے نہیں بدل سکتا۔ نیکیوں، عبادتوں، نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ساری نیکیوں کے باوجود بندہ نہیں بدلتا، وہی کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس کے شر میں کمی نہیں آتی، معصیت میں کمی نہیں آتی، بدی میں کمی نہیں آتی، سوچوں کی تباہی میں کمی نہیں آتی، وہ شیطان کی طرح رہتا ہے۔ اوپر سے یہ چیزیں بھی، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ ایسی تختی پر لکھے جا رہا ہے جو تختی بدی کی عبارت سے بھری ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں، جو اللہ کے رسول نے کلمہ طیبہ سکھایا، دیکھیے نا، پہلے لا بتایا، لا الہ، باطل الہوں کی نفی کر دی، پہلے صفائی کر دی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے، پہلے مٹا دیا، سارے باطل نقش و نگار مٹا دیے۔ اس کے بعد جگہ بنی، فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو الا اللہ تب ثبت ہوتا ہے جب نفی کے پانی سے باطل نقش و نگار مٹا دیتے ہیں۔ آپ بلڈنگ بھی بناتے ہیں جب، اور کئی سالوں کے بعد پینٹ کرتے ہیں، تو جو آپ کا پینٹر بلڈر آتا ہے، رگڑ کے صاف کرتے ہیں، وہ پچھلے رنگ وغیرہ کو جو بھی خراب ہو گیا، اس کے بعد آپ جو رنگ چڑھانا چاہتے ہیں پھر چڑھاتے ہیں، جو پینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ایک اصول ہے، قاعدہ ایک ہی ہے، یہ نظام قدرت کے اندر وحدت کا رنگ ہے۔ اب آ جائیے، جو خواطر کا میں نے بیان کیا، تو پہلا قسم جس کو میں جہاں سے نیچے سے شروع کرنا چاہتا ہوں،
کتب میں اوپر سے شروع کرتے ہیں، چونکہ ہماری تربیتی نشست ہے تو میں جس ترتیب سے امپروومنٹ ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے، میں اس ترتیب سے نیچے سے چلنا چاہتا ہوں اور نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہوں، جیسے عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو پہلا اور سب سے کمزور سمجھے خاطر جو ہے پہلا، وہ ہے خاطر نفسانی۔ خاطر نفسانی وہ ہے ایک ایسا خیال جو آپ کے دل پہ وارد ہوتا ہے، جس میں نفس کے لیے کوئی لذت اور حلاوت ہوتی ہے، نفس کے لیے۔ اب اس کی پہچان یہ ہوگی کہ کوئی خیال ایسا آئے جو نفسانی طور پہ آپ کو ایک لذت کا احساس دے، فیلنگ دے، نفسانی لذت اور حلاوت اور اس کی اٹریکشن، اس کی فیلنگ دے۔ اور وہ جب نفس کے حظوظ کو کہتے ہیں، جو حظوظ نفس ہیں، لذات نفسانی ہے، لذات نفسانی یا شہوات نفسانی ہیں، نفس کی جو لذتیں، شہوتیں، خواہشیں ہیں جن کی طرف نفس لپکتا بڑھتا ہے، جو نفس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو سمجھیں یہ خاطر نفسانی ہے۔ بالکل میں آپ کو ایک پیمانہ جیسے لٹمس پیپر وہ دے رہا ہوں، ساتھ پیمانہ دے رہا ہوں، یہ کیفیت دل میں فیل کریں تو سمجھیں خاطر نفسانی آیا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں پھر حاجس بھی بولتے ہیں، ہے دو آنکھوں والی، حاجس یہ بھی بولتے ہیں۔ بس یہ بات سمجھ گئے؟ یعنی حظوظ نفس اور نفس کی لذتوں اور شہوتوں کی طرف اگر دل کی رغبت پیدا ہو جائے، فیل کریں کہ نفس جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، جن شہوتوں سے، میرا دل اس طرف راغب ہو رہا ہے، رغبت پیدا ہو رہی ہے، ادھر جھکاؤ، ادھر میلان پیدا ہو رہا ہے، یہ جس لمحے فیلنگ آپ کو ہو، سمجھ لیں خاطر نفسانی آیا ہے۔ نفس نے اپنے خیال کو القاء کیا ہے میرے دل میں، پہلا وہ دستک ہوئی ہے میرے دل پر، پہلا خطاب ہوا ہے۔ اب آپ کی مرضی اس خطاب کو سنیں یا بلاک کر دیں۔ کل میں نے آپ کو بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں سمجھنا بڑا ایزی ہے، نفس ہو یا شیطان جب القاء کرتے ہیں، وہ جو کل میں نے مثال دی تھی اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس کے اوپر سبجیکٹس کے اوپر آج کل پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں۔ یہ جو فیس بک اور ٹویٹرز اور جو سوشل میڈیا یوٹیوب چلاتے ہیں تو باقاعدہ ان کی کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹس ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں بچے بچیوں کو پی ایچ ڈی کرنے تک۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں۔ اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ یہاں تک ہے، آپ نے سیل فون پہ ایک چیز ایک بار دیکھی تو دفتروں میں پیچھے بیٹھے ہیں وہ جنود میں نے آپ کو بتایا، ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے سیل فون کے سارے سسٹم سے کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے شوق سے، اس کا یہ شوق ہے، رغبت ہے، سو آپ اگلی بار سیل فون کھولیں گے انہی چیزوں کی ایڈ شروع ہو جائیں گی آپ کے پاس، دڑا دڑ وہ آپ کو سپلائی کرنا شروع کر دے، سپلائی لائن قائم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا تھا ایک خاطر آیا تھا، خطرہ، پھر خطرات شروع ہو جائیں گے، خواطر شروع ہو جائیں گے، واردات شروع ہو جائیں گے، پے در پے نئی سے نئی چیزیں آپ کو بھیجیں گی، آپ دیکھتے رہیں گے، رفتہ رفتہ آپ کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں تک چلی گئی کہ آپ گھر میں بات کر رہے ہو کھانے کی اور آپ کے سیل فون ٹیبل پہ پڑے ہیں، گھر میں کھانے کی بات کر رہے ہیں، صرف کپڑے دھونے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، مختلف ڈشز کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی اور چیز کا شوق، میک اپس کے جو مختلف ہوتے ہیں ان کی چیزیں بات کر رہے ہیں، سینٹس کی، عطر کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی چیزیں باتیں کر رہے ہیں، آپ کی آواز سیل فون کیچ کرتا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو نوٹ کرتی ہے۔ آپ آگے سیل فون کھولیں گے، آپ نے کھانے کی بات کی تھی تو کھانوں کے ایڈ شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس، جس جس چیز کا ذکر کریں گے تو اس چیز کی آپ کے سیل فون میں ایڈز آ جائیں گی، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں تو اپنے کچن میں کھڑی بات کر رہی تھی، میں تو اپنے آفس میں بیٹھا اپنے گھر میں یہ بات کر رہا تھا، تو سیل فون نے وہی چیز سن کر آپ کو بھیجنی شروع کر دی۔ اب سمجھ لیں یہ نفس اور شیطان کا عمل ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور وہ سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یعنی اس میں نفس کا شیطان کا ایک الائنس اور جوڑ ہوتا ہے، وہ ایک خیال پھینکتا ہے آپ کو، دیکھتا ہے کہ آپ اس کو واچ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں یا نہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں، یا اس کو دھتکار دیتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں۔
بلاک کر دیں پھر دوبارہ نہیں آئے گا. وہ سمجھیں گے کہ یہ اس چیز کا شوقین نہیں ہے، پھر اگلی چیز ٹرائی کرے گا، پھر اگلی چیز ٹرائی کرے گا. تو اگر نفس کی شہوانی اور لذت کی کیفیات کا ایک وارد ہو اور آپ اپنے اندر رغبت فیل کریں تو سمجھ لیں خاطر نفسانی. اور اگر ایسے خیالات آئیں کہ ان خیالات کے نتیجے میں احکام شریعت سے بیزاری فیل ہو، احکام شریعت سے بیزاری، احکام شریعت کی مخالفت، کراہت، نماز نہ پڑھنے کو دل چاہے، اس میں غفلت آ جائے، روزے سے اکتانے کو دل چاہے، تلاوت کی طرف رغبت نہ رہے، نیکی کے کاموں سے دور بھاگیں، شریعت کے احکام سے طبیعت میں ایک کراہت یا تنگی اور ایک کسالت، کمزوری، غفلت پیدا ہو، یعنی اللہ کے احکام سے دوری ہو، اگر اس طرح کی فیلنگ کریں تو سمجھ لیں خاطر شیطانی ہے. آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا پیمانہ دے رہا ہوں. آپ کو کسی کے پاس جا کے اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس سبق کو یاد رکھیں اور بار بار سنیں. آپ کے ہاتھ میں پیمانہ ہے. آپ کے دل میں جو اثرات ہوں گے اور طبیعت میں جو اثرات ہوں گے، جو کیفیت پیدا ہوگی، جو فرق پیدا ہوگا، وہ خود بولے گا کہ یہ نفسانی خاطر ہے، خطرہ آیا ہے، یا یہ شیطانی خاطر ہے. اور جیسے میں نے کہا نفسانی خاطر ہو تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اگر شیطانی خاطر ہو تو اس کو وسواس کہتے ہیں. شیطان کی طرف سے آئے تو اس کا دوسرا ٹائٹل ہے وسواس، جو سورہ آخری الناس کے اندر ذکر آیا ہے، الوسواس. اب آپ اس کو آسانی سے فیل کر سکتے ہیں، ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کی طبیعت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. ماتھے پہ ابھی نہیں کچھ لکھا ہوا، نہ کوئی باہر پتہ چل رہا، مگر آپ تو فیل کر سکتے ہیں کہ یہ میری طبیعت تھی، تلاوت میں اتنا لطف آتا تھا، نماز کی طرف اتنی رغبت تھی، عبادات کی اتنی رغبت تھی، طاعت اور نیکیوں کی طرف رغبت تھی، شریعت کے احکام کی طرف دل میرا یکسو تھا، سکون آتا تھا. ادھر سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، اکتاہٹ آ رہی ہے، کراہت آ رہی ہے. یہ سٹیپس ہیں. کراہت، بیزاری آ رہی ہے، حتیٰ کہ مخالفت تک چلی جاتی ہے طبیعت. تو یہ شیطانی خاطر ہے. ہر ایک پر اصول یہ ہے کہ خاطر سے مراد وہ پہلا خطاب ہے جس نے دستک دی، اس کو وہیں بلاک کرنا ہے، وہیں رد کرنا، وہیں ریجیکٹ کرنا، وہیں روکنا ہے. اس کو جگہ نہیں دینی، ورنہ پھر ہجوم آئے گا. پھر میں نے جو مثال دے دی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو پھر سیل فون کی طرح پھر ہجوم خواطر کا شروع ہو جائے گا، اور اتنا گھیرے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز، یہ حملے آئیں گے، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو پسند آ جائے گی، اس میں گرتے چلے جائیں گے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، جہاں اس سے خیر کے کام ہم لیتے ہیں اور بڑی دنیا خیر کے کام کرتی ہے، شر کے اعتبار سے بھی بڑا دجالی فتنہ ہے. اس پر بڑا محتاط ہو کے چلنا ہے زندگی میں. آپ کے ہاتھ میں پورا گناہوں کا منبع ہے. جو چیز کھولیں وہ طبیعت کو جو رغبت دیتی چلی جائے، آپ کھولتے چلے جاتے ہیں، گناہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بچ نکلنے کے راستہ ہی نہیں نکلتا، اتنا آگے چلے جاتے ہیں. پہلے یہ خرابیاں صرف ٹی وی سے ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گئی ساری، اور سوسائٹی میں آلریڈی ہیں. یہ دو ہو گئے خواطر. اب اسی طرح پازیٹیو سائیڈ پہ بھی دو خواطر ہیں. اب دیکھیے اللہ کی شان، یعنی جو انسان کے لیے ڈینجرس چیزیں ہیں ان کی بھی دو قسمیں بیان کر دی. نفس کی طرف سے بھی خاطر جنم لیتا ہے، اور نفس وہ خاطر آپ کے دل میں القاء کرتا ہے، خطاب ڈالتا ہے. اور باہر شیطان اور اس کے شیاطین، اس کے جنود، شیطان کی افواج، تو وہ بھی یہ خیالات آپ کو ڈالتے ہیں. تو گویا داخلی حملے بھی ہیں اور خارجی حملے بھی ہیں. اب اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے، جیسے یہ دو سورس ہیں آپ کی خرابی اور شر کی طرف لے جانے کے، اسی طرح دو سورس اللہ رب العزت نے بنائے ہیں آپ کے لیے، آپ کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے بھی. ایک داخلی، ایک خارجی. داخلی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خاطر ملکی، الخاطر الملکی. یہ فرشتوں کا الہام ہے، ملکی. اب یہ نفس کا توڑ ہو رہا ہے، تو ذہن میں رکھ لیں اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے فرشتہ بھی مقرر کیا.
اتنی بات سمجھ رکھ لیں. اور ہر ایک کے لیے ایک شیطان بھی مقرر ہے. جتنے انسان ہیں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر ہے جڑا ہوا، اور ایک شیطان بھی مقرر ہے جڑا ہوا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شیطانوں کا عدد کیا ہوگا. یہ تو ایک ڈیوٹی ہے، جتنے انسان ہیں اتنے شیطان ہیں، صرف ایک ڈیوٹی انجام دینے والے، بقایا اس کے علاوہ ہیں. تو ایک فرشتہ اللہ پاک نے جوڑا ہوا، وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے برائی کا، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے وہ نیکی کے خیال آپ کی طرف ڈالتا ہے. خاطر وہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے. جیسے دیکھیں نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، آپ کے دلوں میں وسوسہ یعنی برا خیال، برائی کا خیال ڈالتے ہیں جنات میں سے بھی لوگ اور انسانوں میں سے بھی لوگ. یہ جو من الجنۃ والناس کہا، جنات تو سمجھ آگئی شیاطین ہو گئے نا جنات، اور انسانوں میں سے بھی لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ شیاطین صرف جنات میں نہیں ہیں. اللہ پاک انسان ہے جن کو ایسی طبیعتیں دے دیتا ہے یا ان کی طبیعتوں میں ایسی تبدیلی لا دیتا ہے کہ وہ خود شیطانوں کا رول اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کی آخری صورت اور اس کے آخری کلمات، قرآن مجید کا اینڈ اس سبجیکٹ پہ ہوا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں قرآن مجید ختم ہو گیا. آخری میسج قرآن مجید کا، آخری اور آخری لفظ قرآن مجید کا یہ ہے، بھولے بھٹکے نہ رہو، کوئی اوور کانفیڈنٹ نہ رہو. جتنے انسان ہیں اتنے جنات بھی ہیں جو تمہارے دلوں میں برائی، بدی، نیکی کا، تشکیک کا، شکوک و شبہات کا، خرابیوں کا، خیر سے ہٹانے کا، شر کی طرف لے جانے کا، انتشار پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، برائی کی طرف راغب کرنا، ہدایت سے محروم کرنا، اس کے لیے وہ بھی خیالات تمہارے اندر ڈالتے رہتے ہیں. اور اسی قدر انسان بھی سوسائٹی میں، آپ کے دوستوں میں، مجالس میں، محافل میں، اعزاء اقارب میں، کمیونٹی میں انسان بھی ہیں. اللہ پاک معاف کر دے، انہوں نے بھی شیاطین کا رول دھار لیا، اختیار کر لیا. وہ بھی یوسوس، وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. اور جب وسوسہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی تمہیں برے خیالات ڈالتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آج کا زمانہ یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، یہ سب دھوکے ہیں یہ سارا. تو آپ کے یقین کو توڑتے ہیں، جہاں آپ جمے ہوئے ہیں اس سے ہلاتے ہیں آپ کی بنیادیں. حق پر یقین ہے اس میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات کرتے ہیں، آپ کو پھسلا دیتے ہیں، استقامت ختم کرتے ہیں، تذبذب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس سے آپ کے اندر کنفیوژن آ جاتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. چلتے چلتے دھکیل کے شیطانوں کی طرح وہ بھی اسی گڑھے میں جا کے پھینکتے اور ہلاک کر دیتے. ایک ہی عمل ہے. یہ انسانوں کی سوسائٹی میں ہے اور وہ جنات میں سے شیاطین دونوں. اب اس کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے ملائکہ بھی رکھے ہیں میرے محبوب کی امت کے لیے اور انسانوں کی حفاظت کے لیے. تم بھی اسی طرح مقابلے میں نیک خیالات ان کے دلوں میں انسرٹ کرو. تو فرشتہ بھی خاطر ڈالتا ہے دل میں. اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر فرائض اور نوافل کی طرف، فرائض اور نوافل کی طرف، دین کی طرف، نیکی کی طرف، طاعت کی طرف اگر رغبت پیدا ہو جائے، رغبت، میلان دل کے اندر پیدا ہو جائے، رجحان پیدا ہو جائے نیکی کا، طاعت کا، نفلوں کا، تسبیح کا، اللہ کی طرف، تو یہ جو رغبت ہے اگر نیکی کی تو سمجھیں فرشتے نے الہام کیا. یہ خاطر ملکی ہے. تو یہ بگننگ ہوتی ہے. آپ اس کو پہچان سکیں گے اب کہ تھوڑی سی رغبت ہو رہی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے جاؤں، میں رات کو خطاب سننے کے لیے جاؤں، کچھ تربیت لینے کے لیے جاؤں، اللہ کا ذکر سنوں، اپنے اصلاح احوال کی فکر کروں. بہت ڈوب گیا ہوں، بہت دور چلا گیا ہوں، کچھ پلٹ کے میں نیکی کی طرف آؤں، اللہ کی طرف آؤں، اپنی اصلاح کروں. طاعت، بھلائی، خیر، پاکیزگی، اس طرف رغبت پیدا ہو طبیعت میں، جسٹ رغبت، انکلینیشن، تو سمجھیں یہ الہام ہے فرشتے کا. اس کو خاطر ملکی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس خاطر ملکی کو الہام کا لفظ بھی بولتے ہیں. الہام ویسے ایک دوسری سینس میں الہام دونوں معنوں میں آتا ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، برائی کا بھی الہام ہے، اور برائی کا الہام وہ تھا جو حاجس اور وسواس کے نام سے میں نے کر دیا.
وہ ایک لغوی ٹرم میں استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید نے استعمال کی ہے۔ فسق و فجور کا بھی خیال ڈالا جاتا ہے اور تقوی نیکی کا بھی خیال ڈالا جاتا ہے نفس میں، قرآن مجید میں۔ تاہم یہ ٹرمینالوجی کی باتیں ہیں، الگ الگ ٹرمز مختلف استعمال کرتے ہیں لوگ، تو خاطر ملکی کو الہام کا لفظ آ گیا، رغبت ہو گئی نیکی کی۔ اب اس کے آپ اگلی پہچان ایک چوتھی قسم ہے، اور نیکی کی دو خواطر میں سے دوسری ہو گئی، میں نے ڈیوائیڈ کر دیا، شر کی دو اور خیر کی دو۔ تو خیر کی سب سے اعلیٰ قسم اور چوتھی وہ خاطر ربانی ہے۔ خاطر ربانی یہ ہے کہ دل طاعت پہ جم جائے، نیکی پر جم جائے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی طبیعت نیکی پر جم جاتی ہے، اس میں پختگی آ جائے اللہ کی اطاعت پر، نماز پر، عبادت پر، روزے پر، اطاعت پر، خیرات پر، بھلائی پر، اور پختگی کا مطلب ہے کہ شر سے نفرت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، جھوٹ سے نفرت ہو جائے، سچ بولنا ہے تو سچ بولنے پر پختگی آ جائے، پھر کسی وقت کسی حالت میں کسی ضرورت کے تحت بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جب پختگی آ جائے اطاعت پر اور دل اور طبیعت نیکی، تقوی، پرہیزگاری، سچائی اور بھلائی اور عبادت پر جم جائے تو اس کو خاطر ربانی کہتے ہیں۔ یہ سپورٹ ہو رہی ہے آپ کی۔ تو جیسے اللہ پاک نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہے، ہر ایک بندے کے ساتھ فرشتے کو جوڑا ہے کہ وہ بھی نفس اور شیطان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے میرے بندے کی مدد کر، تو اس کو نیکی کے خیالات ڈال۔ پھر بندے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ تولتا ہے کہ اس کو نفس کے برے خیالات ڈالے ہوئے کی طرف جانا ہے یا فرشتے کے نیکی کے خیالات جو ڈالے گئے ہیں اس کی طرف جانا ہے، شیطانی خواطر کی طرف جانا ہے یا ربانی خواطر کی طرف۔ یہ آپ کا معرکہ، میدان جنگ ہے، یہ بیٹل فیلڈ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ سٹرگل ہے، مجاہدہ ہے، ریاضات ہیں، کاوشیں، کوششیں ہیں۔ مدد جو ہونی تھی داخلی خارجی ہو گئی، اس کے بعد آپ کی محنت۔ یہ جو چار خواطر بیان کر دیے، اب یہ جو کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو میں ایک حدیث پاک سے واضح کروں، پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف دوبارہ آ جائیں گے، آپ کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابواب و تفسیر القرآن میں حدیث نمبر ہے 2988، 2988۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للشیطان لمتن بابن آدم وللملک لمتن، کہ شیطان کا بھی ابن آدم کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان کا بھی ایک جوڑ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو، وہ شیطان یعنی مختلف معنی ہے لمتن، یعنی المام سے، وہ ہر ایک کے دل پہ اترتا بھی ہے، اس کے ساتھ جمع یعنی جڑا ہوا بھی ہے، متصل ہے، اس کا قرین ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کی ساتھ اور سنگت دی ہے ایک شیطان کو، ہر ایک شیطان کو ایک انسان کے ساتھ۔ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، اسی طرح ایک فرشتے کا بھی جوڑ، سنگت، رفاقت اور نتھی کیا ہوا ہے، نتھی، تاکہ شیطان بھی ساتھ جڑا ہوا، وہ وقتاً فوقتاً اپنا خیال دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور فرشتہ بھی ڈالتا رہتا ہے، ایک پروسیس ہے، کاؤنٹرنگ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، پس جو شیطان کا لمہ ہے، یعنی شیطان کی سنگت ہے اور اس کا جڑنا انسان کے ساتھ، تو وہ جو القاء کرتا ہے، وہ دو چیزیں القاء کرتا ہے۔ ایک تو وہ شر کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے، شر کے لیے رغبت پیدا کرتا ہے، شر کے خیالات کے ساتھ وہ آپ کو مشتعل کرتا ہے، اس طرف آپ کو راغب کرتا ہے، اس طرف آپ کو تقویت دیتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے بعد میں آیت پڑھی، ثم قال الشیطان یعدکم الفقر، کہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، پیسے کم رہ جائیں گے، بچوں کے لیے کیا بچے گا، فقر ہو جائے گا، غربت ہو جائے گی، محتاجی رہ جائے گی، خزانہ خالی ہو جائے گا، تو خوف دلاتا ہے، یعنی بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یعنی شر کے ساتھ شیطان بلیک میل کرتا ہے، آپ کو خوف دلاتا ہے، آپ کو شر پہ مجبور کرتا ہے، شر کی ترغیب دیتا ہے، شر کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے۔ اور دوسرا تکذیب کیا ہے؟ حق جھٹلاتا ہے، یعنی حق کے بارے میں آپ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، پھر آپ حق پر جتنے جمے ہوئے تھے اس میں شک پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایک ذہن میں رکھ لیں، جب وہ
شک پیدا کرتا ہے تو اس کے درجے ہیں. یقین کا درجہ اس کو علم کہتے ہیں کہ آپ کا علم تھا کہ یہ حق ہے. اس میں تکذیب کے اس نے عنصر شامل کیے. تکذیب وہ آپ کو جھٹلانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ کو اس حق کا منکر بنانا چاہتا ہے، حق کو جھٹلانے والا بنانا چاہتا ہے، حق سے محروم کرنا چاہتا ہے. وہ شکوک و شبہات کس طرح پیدا کرتا ہے، اس کی درجہ بندی ہے. سب سے اوپر کی سٹیج ہے حق پر آپ کو یقین تھا، تصدیق تھی، کامل یقین تھا، وہ علم اور یقین کا درجہ ہے. اس میں تھوڑی سی کمی کر دی، اس نے تھوڑی سی کمی کر دی تو آپ نیچے آ گئے، وہ درجہ یقین کا چھوٹ گیا، نیچے آ گئے تو اس کو ظن کہتے ہیں. آپ ظن کے درجے میں آ گئے، یقین سے محروم ہوئے اور کمزور یقین آپ سمجھے آ گئے. یہ شک اور یقین کے درمیان کوئی سٹیج ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا نیچے آئے کتنا اوپر رہے، اسی طرح درجہ متعین ہو جاتا ہے. مگر یہ یقین اور سینٹر میں شک ہے، یہ سمجھیں. یقین اور شک کے درمیان جتنی سپیس ہے یہ ظن کی ہے. تو آپ یقین سے محروم ہو گئے، ظن میں تذبذب آ گیا، مگر سٹل غلبہ یقین کی طرف تھا اور انکار کی طرف کم تھا. اقرار و تصدیق کی طرف ذرا زیادہ تھا اور انکار اور تکذیب کی طرف کم تھا. یہ کیفیت ہو تو وہ ظن کی سپیس ہے. پھر وہ آپ کو اور تشکیک پیدا کرتا ہے اور تکذیب کا عوامل جاری کرتا ہے، شر داخل کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، ساری ایفرٹس کرتا ہے تو آپ کے اس یقین کو گرا کے ظن پر اور ظن سے گرا کے شک پہ لے آتا ہے. شک وہ کیفیت ہے جہاں بالکل مڈل پہ آ جاتے ہیں، 50-50 ہو جاتے ہیں. 100% یقین تھا اور 0% وہ جہل ہے، وہ انکار کا درجہ ہے. 0 تو 0 اور 100 کے درمیان مراتب ہیں. جب 100% تصدیق تھی، کامل تھی، تو یقین تھا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین والے لوگ ہیں، ایقان کا درجہ تھا. اس میں کمی آئی، نیچے انکار کی طرف چلنے لگے تو ظن پر آ گئے، ظن سے اور گرے. شیطان کی ایفرٹ اور نفسانی خواطر اور شیطانی خواطر حملہ آور رہے، ہجوم رہا، ان کا اثرات رہے، تو گرتے گرتے شک پر آ گئے. شک میں آپ بالکل آدھی جگہ پہ آپ کھڑے ہو گئے. اب یہ وہ جگہ کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ درست ہے یا یہ درست ہے. مڈ آف دا وے، راستے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، 50 پر آ گئے. تو آدھا انکار داخل ہو گیا اور آدھا یقین رہا. پھر شیطان اور نفس اپنے حملے جاری رکھتے ہیں. خواطر آپ کے یقین جتنا حصہ رہ گیا اس کو اور کمزور کرتے ہیں، شیٹر کرتے ہیں آپ کو. اور میں نے کل قرآن مجید کی آیت سے سمجھایا تھا شیطان کا کہنا کہ وہ محسوسات کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے اور معقولات، عقل، افکار، نظریات، بحث، تمہیز، فلسفی، اس کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت سے میں نے 4 سمتیں بتائی تھی کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، یعنی وہ سامنے سے جو بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی، اور پیچھے سے بھی آؤں گا. معقولات میں تمہاری عقل میں ایسے افکار، نظریات، خیالات، فلسفے، تصورات ڈال دوں گا، برباد ہو جاؤ گے. اور دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی شہوتوں کے ذریعے بھی آؤں گا اور چھپے ہوئے خیالات اور خواہشات کے ذریعے سے بھی آؤں گا، خواطر کے ذریعے بھی آؤں گا. چاروں اطراف سے حملہ ہے انسان پر اور جڑا ہوا ہے شیطان. تو یہ پھر آپ شک پر آ گئے بالکل مڈل، تو خسارہ ہو گیا بہت. اس کے بعد پھر اور وہ انکار کی طرف آپ کے عوامل داخل کرتا ہے، اندرونی بیرونی عوامل. اس میں پھر زندگی کے حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. کاروبار خراب ہو گیا تو چیزیں جڑ جاتی ہیں، چونکہ ذہن یقین کو چھوڑ چکا ہے، ظن سے گر کے شک پر آیا ہوا ہے. ادھر سے کاروبار خراب ہو گیا، جاب نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہے، جاب لیسنس ہے، معاشی مشکلات ہیں، اس میں فرسٹریشن آتی ہے. فرسٹریشن ایڈ کرتی ہے، انسان اور اپنے یقین کو زائل کرتا ہے، طاعت سے اور ختم ہوتا ہے اپنے آپ کو، تشکیک اور بڑھتی ہے، یکسوئی اور خراب ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف رغبت اور کم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس چیزیں زندگی میں اور داخل ہوتی ہیں. گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑے ہو گئے، بچے ٹھیک نہیں ہیں، مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، سوسائٹی کے حالات ہیں. یہ درجنوں حالات اور واقعات انسانی زندگی کے معاشی، سماجی، سیاسی،
کاروبار کے، تجارت کے، بچوں کے، فیملیز کے، ریلیشنز کے، یہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی یکسوئی پر. تو پھر اس سے نیچے گرے، شک سے بھی نیچے، تو پھر وہم پر آ گئے. پھر وہم کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے، جو یقین تھا، وہ وہم کے درجے تک رہ گیا. جیسے شک اور یقین کے درمیان ایک درجہ تھا ظن کا، پوری سپیس تھی، اس طرح نچلی طرف شک سے لے کر انکار تک جو بالکل جہل ہے، اس کے درمیان سپیس ہے، اس کو پھر وہم کہتے ہیں. بس ایسے خیال سا رہ گیا. یقین گیا اور مرتبہ یقین سے گرتے گرتے شک سے بھی نیچے مرتبہ وہم تک آ گئے. اور شیطان چاہتا ہے انکار تک لے جاؤں. انکار کا مطلب ہے یہ بالکل جہل، لا علمی. یہ مراتب علم ہیں 5، میں اس طرح اپلائی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لا علم ہو گئے، گویا انکار ہو گیا، ٹوٹلی آؤٹ ہو گیا اب آپ اس لائن سے. اب جب آدمی اس لائن سے جاتا ہے تو دل اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریئلائز بھی نہیں کرتا کہ میرا کیا نقصان ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شیطان یہ بھی 2 چیزوں سے آپ کو گمراہ کرتا ہے، اما لمت الملک، اور جو فرشتہ ہے اس کی جو آپ کے ساتھ سنگت ہے، دوستی ہے، کمپینین شپ ہے، اٹیچمنٹ ہے، انفلوئنس ہے، اس کا جو ریویل کرنا ہے اپنے خیالات آپ پر. فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، وہ خیر آپ کے اندر ڈالتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے. فرشتہ چاہتا ہے کہ خیر کی طرف جائیں اور یقین کی طرف جائیں. شیطان چاہتا ہے شر کی طرف نیچے گریں اور انکار کی طرف جائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، جو اپنے دل کے اندر خیر کی رغبت پائے اور خیر کے لیے دل جمعی پائے، دل کو جمعیت میں پائے، اور حق کے لیے تصدیق پائے اپنے آپ کو، جو اپنے اندر یہ تبدیلی پائے، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، وہ جان لے کہ یہ کرم اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اگر وہ سمجھے کہ میرے اندر خیر کی طرف رغبت کا سفر شروع ہو گیا ہے طبیعتوں، اور انشاءاللہ آپ جائیں گے، ہر شخص یہ سمجھے گا مجھے اللہ کی بارگاہ سے اتنے کرم کی امید ہے کہ میری تبدیلی شروع ہو گئی ہے، میری ایک سفر شروع ہو گیا ہے خیر کی طرف، ایک رغبت میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہر شخص لے کے جائے گا. یہاں تک تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے پورا یقین ہے، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر. مگر امتحان یہ نہیں، امتحان یہ ہے کہ جب یہاں سے جائیں گے پھر اس کی حفاظت کتنی کرتے ہیں، کتنی دیر تک اس اثر کو رکھتے ہیں. وہ رفتہ رفتہ کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے یا بڑھتا چلا جاتا ہے، اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر چلو ریچارج ہو جائیں گے. یہ بھی شیطان کے حربے ہیں. انسان کو کیا پتہ موت آ جائے، ریچارج ہونے کا ٹائم ہی نہ ملے زندگی میں دوبارہ. فرمایا جب یہ فیل کرے تو اللہ کی حمد کرے، اللہ تیرا شکر ہے. ومن وجد الاخری، اور فرمایا آقا علیہ السلام جو دوسری کیفیت فیل کرے جو شیطان کے اثرات کی، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تعوذ کرے، شیطان کی پناہ مانگے شیطان سے. پھر آپ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں خوف دلاتا ہے، اگر صدقہ خیرات کرنا ہو تو اس میں فقر کا خوف دلاتا ہے، کفر کی طرف لے دھکیلتا ہے، فسق کی طرف لے جاتا ہے، ظلم کی طرف لے جاتا ہے، معصیت کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، غفلت کی طرف لے جاتا ہے. اور تکذیب بالحق جو میں نے کہا، وہ جو سچائی ثابت ہے جس پہ آپ کا یقین تھا، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی، وحی کی، توحید کی، نبوت کی، بعث، قیامت، دوزخ، جنت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ آپ کا مشن، خیر کی دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اصلاح اور اصلاح کا کام، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان چیزوں پر دعوت پہنچانا، یہ جو سارے امور خیر اور امور دین، ان پر آپ جمے ہوئے تھے، یقین کے ساتھ تھے. کوئی آپ کو جان سے بھی مار دیتا تو آپ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. یہ اس کیفیت پر تھے. اس سے ہٹا کے ظن، شک، وہم، نیچے تشکیک پیدا کر کے آپ کو بالکل اس سے لا تعلق کر دیتا ہے، یہ ادھر لے جاتا ہے، اور پھر حق کی تصدیق کی کیفیت نہیں رہتی. یہ اس شیطان کی صورت ہے. اب یہ جو حدیث پاک میں آپ نے سن لیا، یہ مضمون تھا جو میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ الانعام کی 112، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت کے لیے اور خیر کو غالب کرنے کے لیے اور لوگوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبی بھیجے. اور جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، شیطان کا تو سلسلہ شیطنت کی طرف تو ختم نہیں ہوا نا، ختم شیطنت تو نہیں ہوا.
شیطان نے تو وعدہ لے لیا کہ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک میں، میرے جنود، میرے لشکر، میری فوجیں اور میرے لوگ اور میرے قبائل یہ سارے حملے کرتے رہیں گے۔ ادھر کا تو عمل جاری ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر لوگوں کو شر میں مبتلا کرنے، شر کی دعوت دینے اور شر میں پھنسانے کا عمل اگر شیطان اور اس کے کروڑوں اربوں کی عدد میں اس کے لشکر یہ جاری رکھیں ہر زمانے میں، اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے اور ان کو ٹکرانے کے لیے یا ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو خیر اور طاعت کی طرف بلانے کے لیے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے ادھر کا کوئی عمل ہی نہ ہو، تو ایک دیکھیے نا بات، ادھر دو چیزیں تھیں دونوں مخلوق میں سے، ایک شیطانی وسوسہ، شیطان کا خاطر، اور ایک نفس کا خاطر بدی کے لیے۔ خیر کے لیے دو تھیں، ایک تو خود خالق کی ذات کی طرف سے ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، مگر اسباب تو مخلوق میں صرف ایک ہے، فرشتہ۔ ادھر دو ہے، نفس اور شیطان، دونوں مخلوق میں سے، ادھر مخلوق میں صرف ایک ہے، فرشتہ۔ تو دوسرا جو من اللہ، ربانی خواطر ڈالنے کے لیے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہونے چاہیے۔ پہلے انبیاء تھے، اب اولیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، صالحین، مجددین، مصلحین۔ یہ جو اللہ نے اپنی حضور علیہ السلام کی امت میں ختم نبوت کے بعد یہ جو اپنے نائب بنا دیے اللہ کے نبی کے، جو وہ عمل کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانے میں پہلی امتوں کے لیے نبی کرتے تھے، لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم صحیح کی طرف لے جانا، اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جانا، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانا، شر سے بچا کے خیر کی طرف راغب کرنا، معصیت کی بجائے طاعت کی طرف لے جانا، اور جس طرح وہ خیالات ڈالتے ہیں شیطان اور نفس برے خواطر، اس طرح ادھر بھی تو کوئی ہوں اللہ کی مخلوق میں، وہاں جو فرمایا سورہ والناس میں من الجنت والناس، سمجھیں جیسے وہ دو طبقے ہیں تو ادھر بھی دو طبقے ہونے چاہیے۔ تو من الجنہ کے مقابلے میں تو ملائکہ آ گئے، جو شیاطین، جن شیاطین ہیں ان کے مقابلے میں تو فرشتے آ گئے، جو حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ وہ خیالات ڈال رہے ہیں۔ تو والناس، اور انسانوں میں بھی ہیں جو شر کی طرف دھکیلتے ہیں، تو انسانوں کے مقابلے میں ادھر شیاطین کے مقابلے میں ربانیین بھی ہونے چاہیے، ربانیین ادھر بھی ہونے چاہیے، تب بیلنس ہوتا ہے، تب خیر و شر کی جنگ اور حق و باطل کی جنگ میں بیلنس ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو حضور کی امت میں پھر وہ لوگ اللہ پاک نے دیے جو تصوف، معرفت اور ولایت کی اصطلاح میں غوث، قطب، نجبا، نوکبا، اقطاب، اوتاد، ابدال، خیار اور صالحین، یہ اولیاء کے طبقات ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں علماء یا ایسے لوگ جو تصوف اور ولایت کی اصطلاحات اور ان تقسیمات کو نہیں مانتے، غوث، قطب، ابدال، نجبا، نقبا، ان تقسیمات مدارج کو نہیں مانتے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، چلو اس سے بحث نہیں، مگر اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ اولیاء و صالحین عمومی اصطلاح، انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، اولیاء اور صالحین تو قرآن مجید کی اسٹیٹو ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی الگ الگ تعبیریں کر سکتے ہیں لوگ، تعبیر تو کرنے کی آپ کو اجازت ہے، مگر اس کا انکار تو امت میں کوئی نہیں کرتا کہ انبیاء کے بعد صدیقین، اولیاء اور صالحین ہیں۔ تو یہ شیاطین کے مقابلے میں اللہ پاک نے ادھر یہ لوگ پیدا کیے، تو شیاطین آپ کے دلوں کو مردہ کرنے یا کم سے کم مریض کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ربانیین، اہل حق، اہل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ نے جن کو اپنے کام کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں کو ہدایت ملے، انہیں لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے اور ان کی مرض کو کم سے کم کرنے پہ متعین کر رکھا ہے۔ یہ من الجنت والناس کی دوسری سائیڈ ہے۔ سورہ نام کی 112 آیت فرمایا جیسے ہر نبی کے مقابلے میں ان کے مقابلے کے لیے ان کے دشمن کھڑے کیے تھے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی مقابلے میں دشمن، تاکہ نبی کی جو ایفرٹ ہے اس کو روکیں، اثرات کو روکیں، والجن، اور جنات شیاطین میں سے بھی۔ اور طریقہ کیا تھا؟ یوحی بعضهم الی بعض، ایسا نہیں کہ سامنے آ کے دنگا فساد شروع کر دیتے، لڑائی جھگڑا اور سر پھوڑنا شروع کر، یہ نہیں، لڑائی نہیں ہوتی، یوحی، القاء کرتے ہیں خواطر، جو میں نے جن کا تذکرہ
2 راتوں میں 3 راتوں میں کیا ہے، یوں ہی بعضہم الی بعض، یہ جو غلط خطرات ہیں نفسانی اور شہوانی اور گمراہی کے خیالات اور تشکیک کے خیالات اور شکوک و شبہات اور غفلت اور شہوت کی طرف رغبات، یہ خیالات یوں ہی القاء کرتے ہیں، دلوں میں ڈالتے ہیں اور رغبت بڑھاتے ہیں، زخرف القول، اور دھوکہ دینے کے لیے اس سے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، تو آپ نے عمل دیکھ لیا شیاطین جنوں کا اور انسانوں کا دوبارہ۔ اب اس کے اثرات ہماری اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے ایسے عمل ہیں کہ اس سے بھی یا خیر کو طاقت ملتی ہے یا شر کو طاقت ملتی ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی اگر عقل حلال ہو تو عقل حلال سے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور آپ کا گارڈ بنتا ہے خاطر شیطانی کو اور خاطر نفسانی کو روکنے کے لیے، آپ کی پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کو سیکیور کرتا ہے۔ اگر عقل حرام ہو، رزق حرام ہو، حرام کا کھانا ایک تو ہے سیدھی وہ چیز جو حرام ہے، وہ تو الگ ہے، ایک ذریعہ حرام ہے، یعنی ایک آپ خنزیر ہے، شراب ہے اور حرام چیزیں ان کا کھانا پینا، یہ تو مسلمانوں میں کم ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے جو بڑی حد پھلانگ جائے، یہ کم ہے، مگر اب تو کم نہیں رہا، اب تو بہت ہی، شاید خنزیر ہی بچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اب دوسرے حرام کھانے پینے میں تو کوئی کمی نہیں رہی، گھر گھر داخل ہوتی جا رہی ہے یہ حرام، مگر ذرائع حرام، جھوٹ بول کے کمانا، دھوکہ دے کے کمانا، ہر وہ طریق جس سے رزق آیا اور اس میں آپ نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، زیادتی کی، یہ تمام ذرائع جو گناہ کے ذریعے سے آپ نے کمایا، دیکھنے میں تجارت اور کاروبار اور مال اور روٹی جو کھا رہے ہیں وہ حلال تھا، مگر جو طریقہ استعمال کیا وہ حرام تھا، تو اس کے ذریعے ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، جلدی امراض آتی ہیں اور جلدی دل مردہ ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان کے اثرات کو جلدی ریسیو کرتا ہے آدمی۔ اب یہ ذکر آیت 121 میں تھا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس سے نہ کھایا کرو۔ یہ ایک اور پس منظر ہے جس میں یہ آیت کریمہ اتری، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، گناہ ہے، مگر اس کے وسیع تر مفہوم میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کے اثرات آپ کے دل پر، روح پر پڑتے، وہ فسق و فجور کی رغبت پیدا کرتا ہے، تو ہر روز کا کھانا آپ کے دل پر، روحانی حالت پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو جس طرح کھانا اثر انداز ہوتا ہے اس طرح بولنا بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو دل مردہ ہوتا جائے گا، دل کی سیاہی بڑھے گی، دھوکہ دیں گے دل مردہ ہوگا، سیاہی بڑھے گی، خواطر شیطانی کے لیے گیٹ کھلے گا دل کا، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، جو کچھ بھی عام زندگی میں آدمی اپنے اعمال اقوال کے ذریعے ارتکاب کرتا ہے، ہر ایک چیز کا اثر، اس سلسلہ گفتگو کی پہلی رات میں سمجھایا تھا کہ ظاہر میں جو کچھ کرتے ہیں باطن پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پھر باطن کا جو حال ہوتا ہے وہ ظاہر میں جا کے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر عمل کا، کھانے پینے تک کا اور صحبت کا، جس کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہر ایک چیز کے اثرات آپ کے دل کو مردہ کرتے یا مریض کرتے ہیں۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں، ہر وقت اچھی باتیں سنیں گے تو ہر قول جو سنیں گے اس سے خواطر پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ نیکی کی بات سن رہے ہیں ساری رات بیٹھ کر، ہر ایک نیکی کی بات سے ایک نیک خاطر، ایک نیک خیال پیدا ہو رہا ہے، وہ آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہے، آپ کے اندر ایک رجحان پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک ترغیب دے رہا ہے، اس سے اندر ایک جوش، ایک جذبہ آپ کا نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ایک پروسیس ہے پورا۔ اسی طرح جب برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے وہ تشکیک پیدا کرے گا، شک و شبہات پیدا کرے گا، آپ کے یقین کو کمزور کرے گا، یا دنیا کی رغبت دے گا، یا دین کی طرف سے ہٹائے گا، یا اہل دین اور اہل حق سے دور کرے گا، اہل حق کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرے گا، تو وہ جو بھی کرے گا تشکیک سے آپ کو خیر سے ہٹاتا چلا جائے گا۔ خیر سے ہٹتے جائیں گے جتنا اتنا شر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، دل میں ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، حتیٰ کہ معصیت، فسق اور کفر کی طرف دل جائے گا۔ یہ فرمایا قرآن مجید میں آیت نمبر 121 میں، آگے پھر وہ لفظ سنیے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے لوگ چن لیتے ہیں اپنے ساتھی،
تو جو ان کا ساتھی بنتا ہے، ساتھی کون بنتا ہے؟ جس کو وہ فیل کرتا ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے، اس کا شوق ہے، میری بات کو ریسیو کیا ہے، یہ مجھے ریجیکٹ نہیں کیا، مجھے بلاک نہیں کیا، تو وہ اس کے دوست بنا لیتے ہیں، فرینڈ ہو جاتے ہیں وہ۔ آپ سوشل میڈیا میں بھی فرینڈ کے لفظ یوز کرتے ہیں نا، بھی فرینڈ کرنا اور ان فرینڈ کرنا، یہ سوشل میڈیا کا لفظ وہ قرآن مجید یوز کر رہا ہے۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ القاء کرتے ہیں برے خیالات اپنے فرینڈز کو، جو ان کے فرینڈ بنے ہوئے ہیں، جو ان کے فالوور اور فرینڈز کے گروپ ہیں، ان کو خیال ڈالتے رہتے ہیں، ہر چیز بھیجتے رہتے ہیں، ہر چیز بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اپنی ہوائے نفس کو اللہ کی جگہ پہ لے آؤ گے اور شریک بنا دو گے ہوائے نفس کو۔ یہ کہہ کر اگلی آیت 122 میں اب اللہ پاک نے فرمایا اس طرح لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ وہ جو امراض قلب اور اس کا علاج، اب اس کی طرف ہم دروازہ کھول رہے ہیں انٹر ہونے کے لیے۔ اس طرح دل مردہ ہوتے ہیں، مریض ہوتے 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 بڑھتے بڑھتے کینسر ہو گیا، پھر مردہ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جیسے دل مردہ ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ہم کئیوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے تو دل زندہ بھی ہوتے۔ تو جیسے دلوں کو موت ملتی ہے، وہ میں نے جو خاطر نفسانی اور خاطر شیطانی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو بتایا، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ قلب کو قلب میت یا قلب میت کر دے، دل کو زندہ نہ رکھے، مردہ کر دے۔ اور خاطر ملکی اور خاطر ربانی اور اللہ کے اولیاء اور صالحین کے اثرات اور ان کی صحبتیں اور تعلیمات، وہ کیا ہیں کہ دل زندہ ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کا دل موت سے نکال دیا اور زندہ کر دیا۔ تو فرمایا کیا ہے وہ شخص جس کا دل ہم نے زندہ کر دیا؟ کیسا ہے وہ شخص جس کو موت سے نکال لیا؟ مردہ تھا، اس کو موت سے نکالا، امراض ختم کر دی، فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کے دل کو زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جب ہم دل کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس کے دل میں نور بھر دیتے ہیں، اس کا دل نور کا چشمہ بن جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا پاور ہاؤس ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمر بن جاتا ہے، یا سورج ہو جاتا ہے، سورج چاند بن جاتا ہے، چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو خود تو روشن ہوتا ہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، خود روشن ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ظلمتوں کے ختم ہونے کا مطلب معصیت ختم ہو جاتی ہے، شر ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، مالا اعلیٰ کی طرح، عرش کی طرح نور ہو جاتا ہے دل، عرش کی طرح۔ اور آپ ان پر محنت کریں، آپ کو فیل ہوگا، جب جھانکیں گے فیل ہوگا کہ یہاں سینے میں کوئی عرش ہے چھوٹا سا، فیل ہوگا، اللہ کی انوار و تجلیات اترتی محسوس کریں گے، اتر رہے ہیں، مناجات کے اثرات ہوں گے، پھر مالا اعلیٰ کی لذت ہوگی زندگی میں۔ جعلنا لہ نوراً، پھر ہم اس کو نور عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے میں یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور لے کر دل کو نور کا چراغ بنا دیتا ہے، سورج کی طرح وہ روشن دل لے کر منور اور منور، دل منور اور دل منور، خود منور ہو جاتا ہے اور اوروں کو منور کرتا ہے۔ تو روشن دل لے کر دل کا نور یمشی بہی فی الناس، پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی وہ نور لوگوں میں بانٹتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، درجہ بندہ، لوگوں میں وہ نور بانٹتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے بھی ظلمتیں دور کرے۔ وہ انسان، یہ لفظ سن لیا نا، وہ من الجنت والناس کے مقابلے میں ادھر بھی دو طبقات آ گئے، ایک ملک فرشتہ اور ایک اللہ کا لشکر۔ جیسے ابلیس کے جنود تھے، لشکر تھے، اور اس میں بھی رینکس تھے، پھر اللہ کے لشکر اور جنود ہیں اس کے اولیاء کے، ان کے رینکس ہیں، پھر ان کو جتنا جتنا نور زیادہ ملتا ہے وہ اتنا اتنا نور تقسیم کرتے ہیں، اور پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قرب و جوار میں تقسیم کرتے ہیں، اس نور کو پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کیا ایسے شخص جس کے دل کو اللہ زندہ کر دے، پھر اس کے دل کو نور عطا کر دے، پھر وہ نور لے کے لوگوں میں چلے اور لوگوں کو بھی نور دے، اور وہ دوسرا شخص جس کا دل مردہ ہے اور ظلمت کدا ہے دل، اور ظلمت اور اندھیرے سے نکلنے ہی نہیں پا رہا، تو کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ جب یہ بات دل کے حوال کی کر دی تو اگلی آیت میں ایک بڑی خاص نقطہ بیان کیا قرآن، فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے ہم نے دل دو قسموں کے بنائے ہیں،
ایک مردہ دل ہے، وہ ظلمت کدا ہے، اور وہ خود بھی اندھیرے میں ہے اور آگے بھی اندھیرے بانٹتا ہے۔ دیکھیے جس کے دل میں تاریکی ہوگی اس کے پاس بیٹھیں گے وہ تاریکی ہی دے گا، آپ کو تاریکی بانٹے گا۔ جس کے دل میں تشکیک ہوگی وہ آپ کو شکوک و شبہات بانٹے گا، اور جس کے دل میں نور ہوگا اس کی مجلس صحبت میں بیٹھیں گے، جتنا وہ نور دے گا اس سے جتنا دور ہوں گے نور کی اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی، اور جس کے دل میں یقین ہوگا آپ اس کے پاس جتنا بیٹھیں گے اس کی قربت میں رہیں گے یقین ملے گا۔ تو جتنا آپ دور ہوتے ہیں وہ نعمتیں زائل ہوتی ہیں، جتنا قریب رہتے ہیں ہمیشہ مداومت اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تو نور کی کنٹینویشن رہتی ہے۔ تو فرمایا جیسے دلوں کا حال ہے، فرمایا 123 آیت میں اسی طرح وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ہر بستی، ہر کمیونٹی، ہر سوسائٹی میں بھی، انسانوں میں بھی یہ کر رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، تمام انسانی طبقات میں بھی کر رکھا اکابر مجرمیہا، کہ ان میں کوئی ایسے بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ، وہ جو شیطانی اور نفسانی خواطر کے علم بردار ہوتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو خود گناہ کرتے اور آگے لوگوں کو گناہ پہ اکساتے ہیں، خود ظلمت قدا لے کے پھرتے ہیں دلوں میں اور وہ آگے لوگوں کو ظلمتیں بانٹتے ہیں، خود اندر بالکل انکار کی کیفیت میں رہتے ہیں، اس طرح لوگوں کو آگے انکار اور تشکیک بانٹتے ہیں، اور وہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ تو لوگوں میں بھی سرغنے ہیں۔ یہ 123 نمبر آیت ہے۔ جیسے وڈیرے ہیں، رئیس ہیں، بڑے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر لوگوں کو ظلم کرتے اور بہکاتے خراب کرتے ہیں، اس طرح روحانی طور پہ بڑے اثرات رکھنے والے بہکاتے خراب کرتے ہیں، ذہنی، فکری، نظریاتی طور پہ گمراہ کرنے والے، بہکانے والے خراب کرتے ہیں، ایمانی طور پہ لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، تشکیک میں ڈال کے، غفلت میں ڈال کے دین سے دور کرتے۔ فرمایا جیسی کیفیتیں دل میں ہیں اور جو الگ قسمیں ہیں، اس طرح قسمیں تمہاری انسانی سوسائٹیز میں بھی ہیں۔ اور آخری آیت جس پر ختم ہو رہا ہے مضمون 125، اس لیے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، سو اللہ پاک جب ارادہ فرما لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے دل کو، سینے کو کھول دیتا ہے اللہ پاک اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، نور کے لیے، طاعت کے لیے، تقوی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، نیکیوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ جلدی ریسیو کرتا ہے، جلدی ریسیو کرتا ہے، تیزی سے، پھر اس کو سنبھالتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ فَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کر دینا ہے، گمراہی اس کا مقدر ہے، اور وہ اپنی خرید کردہ گمراہی ہے، پری رکھنے کا ارادہ فرما لے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے سینے میں، دل میں شدید گھٹن پیدا کر دیتا ہے، ایسی گھٹن کہ وہ نیکی کو بلاک کر دیتی ہے، جیسے میں نے وہ پہلے آپ کو سیل فون کی ٹرمینالوجی میں کہا نا کہ بلاک کر دیتی، پھر نیکی کو وہ سن ہی نہیں سکتا، سنتا ہے تو تھوڑی دیر کا اثر لیتا ہے، اٹھ کے نکلا تو نکال دیا، خیر بھول گیا، نیکی کو داخل نہیں ہونے دیتا، یقین کو داخل نہیں ہونے دیتا، خیر اور طاعت کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور ساتھ پھر نیکی کے معاملے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے، ضیقاً حرجاً، گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ بڑی مشکل سے آسمان یعنی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، سانس اکھڑتا جا رہا ہے اور موت کے قریب ہے۔ نیکی، تقوی، دین کے معاملے میں اس طرح اس کی گھٹن جو ہے اس کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن سے زندگی ملتی ہے، آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ کے اندر گھٹن آتی چلی جاتی، کہتے ہیں دین، حق اور نیکی کی راہ پہ اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، یہ جو ذلت ہے اور پلیدی ہے یا دلوں کی خرابی ہے، یہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ پاک ان پر اسے بطور عذاب واقع فرما دیتا۔ یہ آج ہم نے 4 خواطر کا مضمون مکمل اس معنی میں کہ جتنا آج کی نشست میں اس سبجیکٹ کو کلوز کرنے کے لیے ضروری تھا میرے نزدیک وہ کر دیا، اور اس کو حدیث نبوی کی شکل میں واضح کیا، اور قرآن مجید کی سورہ الانعام کا پورا ایک حصہ ہے آیات کریمہ کا، تسلسل کے ساتھ اس کے ذریعے سبجیکٹ کو ایکسپلین کیا۔
اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور اس سے آگے کل ہم قلب مریض ہے، جو دل مریض ہوتا ہے، اور کیسے ایک امراض کون کون سی ہیں، اور وہ امراض کس طرح اس دل کی حالت مرض کے درجے تک پہنچتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔